اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک دو گے تو میں 700 عطا کروں گا۔ کسی جگہ پر فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثال، ایک دو گے تو اس کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ 1 روپیہ دو گے تو 10 دو گے تو 100 دو گے تو 1000 عطا فرماؤں گا۔ اور اس جگہ پر فرمایا 700 عطا کروں گا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا جتنا خلوص بڑھتا جائے گا نا اتنی میرا انعام بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر خلوص توڑا ہے تو 1 کے بدلے 2 دوں گا، اگر خلوص دیتے ہوئے اور زیادہ ہے تو 10 عطا کر دوں گا، اگر خلوص اور زیادہ ہے تو 1 کے بدلے 700 عطا کروں گا۔ اگر ہے ہی دل میں اخلاص اور خلوص، تم صرف میری محبت میں دے رہے ہو، پھر میں پیمانہ اٹھا لیتا ہوں، پھر گنتی اور شمار کے پیمانے اٹھا لیتا ہوں، پھر میں بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں نے حضرت اسماء کو فرمایا جب تو اللہ کے راہ میں دیا کر تو گنا نہ کر، 1 دیا 2 دیا تو بغیر، اگر تو گن گن کر دے گی نا تو اللہ جب تمہیں دے گا تو وہ بھی پھر گن گن کر دے گا، اگر تو بغیر حساب کے دے گی تو اللہ جب اس کے بدلے دے گا وہ بھی بغیر وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ دو، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم دنیا کے اندر آئی خالی ہاتھ تھے اور خالی ہاتھ جاؤ گے۔ پھر اللہ نے مومنین اور متقین کی جو صفات بیان فرمائی سورۃ بقرہ میں، اللہ نے فرمایا میرے متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو اندیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری خوبی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ مال آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے دو نا میں دگنا چگنا دوں گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب یہ آیت اتری نا کون ہے جو اللہ کو قرض دے حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو جب دوں گا تو دگنا چگنا دوں گا۔ حضرت ابو دردہ سب کو رضی اللہ عنہ، آپ کا 600 پھلوں پر باغ مشتمل، 600 درخت تھے، بڑا باغ تھا، زمین میں تھی۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب باغ ہے میرا، اب یہ آیت اتری ہے، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے راہ میں خرچ کرے، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ سارا کا سارا باغ اللہ کے سپورٹ کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہی حضرت ابو دردہ، ادھر دیکھو، جب اعلان کر دیا کہ میں یہ 600 پھلوں پر باغ جو مشتمل ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر اندر بیوی باغ کے اندر کام کر رہی تھی، تو ادھر جب اعلان کیا تو اس باغ کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، بننے پر کھڑے ہو گئے، اور اپنی بیوی کو کہنے لگے یا ام دردہ اخرجی، یا ام دردہ اخرجی، اے ام دردہ، اے ام جی، تو بہر نکلا، یہ باغ میں اللہ کو بیچ چکا ہوں، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے سارا کا سارا باغ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ بیوی نے شور نہیں مچایا، جزا فضا نہیں کیا، کوئی پیٹی نہیں ہے، او میں مر گئی کیا ہو گیا، تو نے سارا کا سارا کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ وہ صحابی کی بیوی تھی، اور وہ صحابی حضور کی صحبت کے پروردہ تھے۔ جب وہ چلتی چلتی ہوئی ان کے کنارے پر آئی اور قریب آئی، کہنے لگی تمہیں مبارک ہو، تم نے بہترین سودا کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ نور میں، بلکہ آخری پارے میں 30ویں سپارے میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا تمہارے مالوں میں حق ہے، کن کا؟ سائلوں کا اور محروم لوگوں کا۔ کوئی تم کو احسان نہیں کر رہے، اللہ نے
ان کو دے کر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائلوں کا بھی حق ہے، جو محروم لوگ، تنگ دست مفلس لوگ ہیں، ان کا تمہارے مالوں میں حق ہے۔ جب تم وہ ادا کرو تو یہ نہ سمجھو میں اس غریب پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ شکر ادا کر کے رب کی طرف سے جو مجھ پر حق لازم تھا میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن میں کیا وعید آئی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے سورۃ توبہ میں 10ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، وعید بہت بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے، اتنی بہت بڑی وعید کسی جگہ پر نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، مال کوئی مصیبت نہیں ہے، مال اور دولت ایک رب کی طرف سے نعمت ہے، اگر اس کا حق ادا کریں۔ یہ رحمت بھی ہے، مال نعمت بھی ہے، کب؟ جب اس کا آپ حق ادا کریں۔ جس طرح پانی ایک نعمت ہے، پانی ایک نعمت ہے، یہاں ٹینکی ہوگی، آپ کے گھروں میں بھی ٹینکی ہیں، اگر یہ پانی اس وقت نعمت رہتا ہے جب اس کی نکاسی کا اہتمام ہوتا رہے، پانی نکلتا رہے۔ اگر پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، جس طرح ٹینکی ہے یا حوض ہے، اور اس کی نکاسی کا کہیں اہتمام نہ ہو، وہ پانی اعلیٰ سے اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، تو مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد تعفن، بیماری، جراثیم، وہی پانی جو نعمت تھا وہ زحمت بن جاتا ہے۔ یہی ہے، اس طریقے سے سمجھیں دوستو، مال اور دولت ایک رب کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ نعمت اس وقت ہے جب اس مال سے نکاسی کا اہتمام ہوتا ہے، خیرات کی صورت میں نکاسی ہوتی رہے، زکوٰۃ کی صورت میں نکاسی ہوتی رہے، صدقات کی صورت کے اندر نکاسی ہوتی رہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں نکاسی ہوتی رہے، تو یہ مال نعمت ہے۔ اگر ڈکا لگ جائے، بند ہو جائے، نکاسی کا اہتمام نہ ہو، تو وہ مال اور وہ دولت جو آپ کے لیے کہ نعمت ہو کہ رحمت کا باعث تھا، اب وہ آپ کے لیے زحمت بن گیا۔ تو اب اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت سورۃ توبہ میں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ یکنزون الذھب، جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دیتے۔ یہی مال قرآن ہے، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، اس کو انگارہ بنایا جائے گا، انگارہ بنا کر فتقویٰ بہا جباہہم، انگارہ بنا کر پیشانی کو داغا جائے گا جہنم کی آگ سے، یہ دنیا کی آگ بھی نہیں۔ فتقویٰ بہا جباہہم، قیامت کے دن ان کی پیشانی کو اس آگ سے داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو نا مزہ اس عذاب کا جو دنیا میں تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس آدمی کے لیے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اب لاکھ ہو گیا، اب 2 لاکھ ہو گئے، اب کروڑ ہو گیا، اب 2 کروڑ ہو گئے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس مال کے جمع کرنے والے کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ قرآن پاک ہے، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ مت گمان کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، ان کے لیے بہت بڑا شر ہے،
بڑی تکلیف کا باعث ہے جو مال کو جمع کرے اور خرچ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کو قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسماء بنت یزید اپنی خالہ کے ساتھ، وہ خود روایت کرتی ہیں، میں آئی، ہمارے ہاتھوں میں کنگن تھے۔ محترم خواتین بڑی توجہ کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے کنگن، جس طرح کہ آج کل عورتیں پہنتی ہیں۔ سونے عورت کے لیے زیب و زینت ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں، زیب و زینت ہے، ضروری نہیں کہ حاجت عصریہ میں سے نہیں ہے، یہ حاجت عصریہ میں سے نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اس کو عذاب بنا رکھا ہے اپنے لیے۔ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہاں جی کتنی دیو گے سڑی بچی نو، 5 تولے بہت ہے، پھر نکاح کرنا، کبھی ہے تصور ہی اپنے لیے عذاب بنا لیا۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں شادی میں آسانی کرو، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر بولیے کم خرچ ہو۔ اور ہم کیا بڑی بڑی ادھر سے لمبی لسٹ آ جاتی ہے، کتنی بغیرتی کی انتہا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے لمبی لسٹ آ جاتی ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، شرم نہیں آتی۔ اللہ، سودا کر رہے ہو یا نکاح کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا کہاں گئی ہے غیرت ایمانی؟ لمبی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں یہ۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیٹی کا نکاح تب کرتے ہیں 5 تولے سونا پہنا ہوا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ یہ زیب و زینت ضرور ہے لیکن کوئی حاجت عصریہ نہیں ہے۔ وہ 2 خواتین نے کنگن پہنے ہوئے تھے، جس طرح آج کل عورتیں جھمکے پہنتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، جن کو اللہ نے دیا، اب تو وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں میں کنگن دیکھے، کنگن دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا اتؤدیان زکات مالہ، اتؤدیان زکاتہ ہی۔ میرے نبی نے فرمایا ان کنگنوں کی جو پہنے ہوئے ہیں زیب و زینت کے لیے، اس کی زکات دیتی ہو؟ عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر یہ اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن یہ کنگن جہنم کا انگارہ بنا کر تمہیں بنایا جائے؟ یا رسول اللہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر اس کی مال کی زکات دیا کرو، مال کی زکات دیا کرو۔ میرے نبی نے تو قسم کھائی۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا مال زکات کی صورت میں نکل جائے گا، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، قرآن نے تو دی ہے نا، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، میں تمہیں قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ حضور قسم کھا کر گارنٹی دے امت کو کہ واللہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، اور ہم گھبرائیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ خرچہ کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے، اور معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ معاف درگزر کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور نے اس کے بارے میں قسم کھائی۔ اور تیسرا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو شخص مانگتا رہتا ہے، جو شخص ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، میرے آقا دو جہاں نے فرمایا مرتے دم تک بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ جو عادت بنا لے نا، بچپن سے دیکھا مانگتا آ رہا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہو گیا پھر بھی مانگ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کی کبھی حاجت اور ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ دوستو میرے نبی نے فرمایا جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر قحط سالی پیدا کر دیتا ہے۔ اب میں نے کچھ وعید بھی بیان کر دی، اب تھوڑا سا آخر میں آپ کو اس کے کچھ آداب بتا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب سن لیجئے۔ جب آدمی زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرے تو اس انداز سے کرے، اس ریاکاری نہ ہو۔ پہلا ادب کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری نہ ہو۔ اس انداز سے جب بھی خرچ کرے، میرے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دے، بینک کو خبر نہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے دے، بینک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی کیا دیا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب للہیت، اللہ کی رضا ہوگی۔ ہاں اگر وہ رغبت دلانا مقصود ہو کسی اور کو کہ میرے دینے سے بھی اور لوگ اس کو
دینے لگ جائیں گے اور نیت اچھی ہے تو پھر ظاہر ہو کر بھی دے، کیونکہ قرآن پاک میں دونوں طریقے سے آئے الذین ینفقون پارہ نمبر 3 اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور زکوٰۃ دینے والا اس انداز سے زکوٰۃ دے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ تصور مت کرے کہ میں اس غریب پر، بھائی پر یا پڑوسی پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ احسان کس چیز کا ہے؟ نہیں، احسان کرنے کا تصور ہی نہ کرے، وہ تو اللہ نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دے مت تصور کرے میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اور جو لینے والا ہے وہ بھی مت خیال کرے کہ مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے، وہ بھی مت خیال کرے کہ مجھ پر، یعنی حضور کے اس فرمان سے حضور یہ کہنا چاہتے ہیں امت کو کہ اس انداز سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو کہ لینے والے کی عزت میں رتی بھر بھی فرق، بولیے رتی بھر بھی اس کی عزت میں فرق نہ آئے، بلکہ ہونا تو یوں چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو روح ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے چکر نہ لگوائیں، بار بار دروازے کے اوپر انتظار کرنا کہیں، بلکہ اپنے مال کی زکوٰۃ اٹھائیں اور اٹھا کر جہاں سائلین ہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے آج دیکھیں، آٹے کی تقسیم، آٹا دیا کس طرح جا رہا ہے، یہ ادب ہے؟ شرم نہیں آتی؟ خلق خدا کو اتنی تکلیف، کئی کی ہزاروں تک لینے ہیں، کئی بندے آٹا لیتے ہوئے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ بدبخت تو صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیرت کے تو قریب نہیں جاتے۔ اللہ اوپر زکوٰۃ اس انداز سے ادا کریں، ہاں جی باقی یہ کام سارے کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ بھی اس انداز سے زکوٰۃ کی تقسیم ہو کہ گھر گھر پہنچے، تحقیق کرنے کے بعد گھر گھر پہنچے، یہ شخص مستحق ہے، یہ مستحق ہے، یہ مستحق ہے، اس کے گھر میں پہنچائیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ پولیس والے عورتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی دھکے دے رہے ہیں، معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس رسوائی سے بچنے کے لیے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ اٹھائے اور اٹھا کر گھر میں پہنچائے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے نواسوں کی سیرت پر، حسنین کریمین کی سیرت پر۔ حضرت سیدنا امام حسن کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور 400 درہم کی ضرورت ہے، مقروض ہوں، بڑی حاجت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، مجھے 400 درہم چاہیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کبھی ان کی زبان پر نہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور کا جو گھرانہ ہے سادات ہیں، حضور نے صحبت پر، حضور نے تربیت ہی ایسی فرمائی ہے اپنے خاندان والوں کی۔ تو حضرت امام حسن اٹھے اور اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے 400 درہم کا اہتمام کر کے اس سائل کو دیا، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی توقیر کے ساتھ آپ نے روانہ فرمایا۔ تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگے، کسی شخص نے دیکھ لیا، حضور روتے کیوں ہیں؟ اگر یہ رونا ہی تھا بعد میں تو آپ یہ 400 درہم نہ دیتے۔ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ شخص مقروض اور تنگ دست تھا اور یہ مجبور ہو کر میرے دروازے پر آیا، مجھ سے غفلت یہ ہوئی، کاش مجھے پہلے خبر ہوتی، میں اٹھا کر اس کے گھر میں پہنچاتا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی روح اور یہ ہے زکوٰۃ کا ادب۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چودھری صاحب سوئے ہوئے، اچھا کل آ جانا جی، آج نہیں، اچھا پرسوں آ جانا، اچھا آج بھی نہیں جی پھر آ جانا۔ معلوم نہیں ایک زکوٰۃ کے لینے کے لیے بیچارے غربا کتنا چکر لگاتے ہیں، خدا را خدا را خدا را خدا را، ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کی روح نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم چکر لگا رہے تھے مدینہ پاک کی گلیوں میں، تو دیکھا کہ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کر سنا، ماں رو رو کر کہہ رہی تھی یہ تو عمر کا کام تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، 3 دن فاقہ ہے، یہ تو عمر کا کام تھا کہ وہ تمہاری ضرورت کو، کیونکہ وہی خلیفہ بنا ہوا ہے اور وہی امیر المومنین ہے، ہمارے گھر کے اندر 3 دن فاقہ ہے، اس نے پوچھا تک نہیں ہے، دلاسا دے رہی ہے، بچوں سو جاؤ سو جاؤ۔ خدا کی قسم عمر فاروق اعظم کی جان نکل گئی، چونک اٹھے
اور فوراً آپ آئے بیت المال کے اندر، بوری اٹھائی، راشن اٹھایا، گندم اٹھائی، خرد و نوش کا سارا سامان اٹھایا، اور غلام کو کہا مجھ سے کہتا ہی ہے کہ یہ درہ پکڑ اور مجھے مارتا اور مجھے ہانکتا ہوا اس کے دروازے پر لے چل۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس نے کہا حضور میری کیا مجال؟ فرمایا نہیں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے۔ اللہ، 3 دن ہو گئے وہ بھوکی ہے اور پیاسی ہے، گھرانے والے پورے، مجھ عمر ہے، میں خلیفہ ہوں اور امیر المومنین بنا ہوا، مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ یہاں مدینہ پاک کے کوئی ایسا گھر بھی ہے جو 3 دن فاقے یہاں یہ درہ لے اور یہ کوڑا لے اور لے کر۔ روایت کے اندر آتا ہے جب آپ کو غسل دیا گیا تھا شام کے ٹائم، حضرت عمر بستر پر سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے، جب نہلایا گیا تو کوڑے کے نشان تھے، بیٹے سے پوچھا گیا وجہ کیا؟ وفات کے بعد جب نہلایا گیا نا، غسل دیا گیا تو وہ کوڑے کے نشان تھے، بیٹے سے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ابو شام کو جب آتے ہیں تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ اپنا محاسبہ کرتے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو اپنا، کتنے نیکیاں کی ہیں، کتنے برے کی ہیں، کتنا خرچ کیا ہے، کتنے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو ان کے فرمان کے مطابق وہ آہستہ آہستہ کوڑے لگاتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نقاب اوڑھ کر رات کے اندھیرے میں گھر میں پہنچے، دروازے پر دستک دی، اللہ اکبر، خود پھر کھانا تیار کیا اور اس کے ساتھ معاونت کی۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو ماں نے دعا دی، اے نوجوان آدمی میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عمر بنا دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رو پڑے، آپ نے فرمایا ماں جی اگر تو مجھ پر راضی ہے میرے اس عمل پر تو عمر کو معاف کر دے، عمر اکیلا ہے اور کہاں کہاں جائے، کدھر کدھر جائے، عمر کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اور تو یہ بھی اللہ کے حضور کہے، اے اللہ تو قیامت کے دن عمر سے مواخذہ نہ کرنا، تو میری خاطر عمر کو معاف کر دے۔ ماں چونکہ خوش ہو گئی تھی اس کے عمل سے، اللہ اکبر، اس نے کہا بیٹا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں تیری وجہ سے چلو کہہ دیتی ہوں، اے اللہ تو عمر کو معاف کر دے اور قیامت کے دن عمر کا مواخذہ نہ کرنا۔ بس حضرت عمر فاروق اعظم یہ تسلی کر کے اٹھنے لگے، جانے لگے، اس عورت نے آپ کا دامن پکڑا، فرمایا کتنی تیری اچھی سیرت ہے، ذرا بتا تو سی ہے کون تو ذرا اپنی شکل صورت تو دکھا۔ چہرے سے جب نقاب اٹھایا فرمایا جس کی وجہ سے تو ناراض تھی میں وہی عمر فاروق اعظم۔ قدموں میں گر پڑی کہ حضور مجھے معاف کر، فرمایا نہیں معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی روح، چکر نہ لگوائیں ارد گرد ان کو، گھروں کے محلات کے قطاریں لین نہ لگوائیں۔ زکوٰۃ کی روح یہ ہے دوستو کہ گھر سے اٹھائیں اور جہاں جہاں تسلی ہو ان کے گھر میں جائیں اور شکریہ ادا کریں، یہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کی روح پا لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔